یہ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ کے سامنے دینے ہیں۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر انجیکشن کے ذریعے بے ہوش کر دیا جائے اور بے ہوشی ایک دن اور ایک رات رہے، یعنی 6 نمازیں قضا ہو جائے، تو کیا ہوش آنے کے بعد ان نمازوں کی قضا ہوگی یا نہیں؟ شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر آفت سماویہ کی وجہ سے جو من جانب اللہ کوئی ایسی بیماری ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ آدمی بے ہوش ہو جائے، من جانب اللہ بے ہوش ہو جائے، یا اس پر ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ اس کو ہوش نہ رہے، اور اگر 6 نمازیں ایسی حالت میں اس کی قضا ہو جائے، بے ہوشی کی عالم میں 6 نمازیں قضا ہو جائے، تو ہوش آنے کے بعد شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ وہ 6 نمازیں جو اس کی قضا ہوئی ہے تو اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ادا نہیں کی جائے گی۔ یہ کب ہے؟ جب من جانب اللہ آفت سماویہ کی وجہ سے آپ پر کوئی ایسی حالت طاری ہو جائے کہ آپ کو ہوش نہ رہے، آپ بے ہوش ہو گئے اور بے ہوشی کے عالم میں 6 وقت کی نماز قضا ہو گئی، تو اس صورت میں حکم ہے کہ قضا نہ کیا جائے۔ لیکن یہ جو انجیکشن لگا کر بے ہوش کیا گیا ہے، یہ من جانب اللہ نہیں ہے، یہ آفت سماویہ میں داخل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بے ہوش اسے کر دیا جائے انجیکشن لگا کر، تو اگر وہ بندہ 1-2 دن بھی بیمار رہے تو ہوش آنے کے بعد ساری نمازوں کی وہ قضا کرے گا۔ بات سمجھے آپ؟ ساری نمازوں کی وہ قضا کرے گا۔ لیکن من جانب اللہ کوئی ایسی چیز لاحق ہو جائے کہ وہ اس پر غشی طاری ہو جائے اور بے ہوش رہے اور 6 وقت نماز کا اسی حالت میں گزر جائے، تو وہ حکم ہے کہ ان نمازوں کی قضا کرنا فرض نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سفر میں مسافرت کی حالت، مسافر اگر بندہ وہیں کے امام کے پیچھے نماز ادا کرے تو کتنی رکعت ادا کرے؟ دیکھیں، حالت سفر کے حوالے سے یہ مسئلہ کئی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہو تو ہر 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت ہوتی ہے، ہر 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت ہے۔ 4 رکعت والی فرض نماز اس لیے کہا گیا تاکہ مغرب کے بارے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مغرب کی نماز بھی اسے 2 ہی رکعت ادا کرنی ہے۔ ہر 4 رکعت والی فرض نماز ظہر، عصر اور عشاء، یہ 4 نمازیں جو فرض ہیں، یہ جب وہ شرعی مسافر اسے ادا کرے گا تو 2 ہی رکعت ادا کرے گا۔ لیکن ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ 2 رکعت وہ اس وقت ادا کرے گا جب وہ تنہا نماز ادا کرے۔ اگر وہاں کے امام کے پیچھے وہ ادا کرے تو پھر وہ 2 رکعت نہیں بلکہ 4 رکعت مکمل ادا کرے گا۔ یہاں تک کہ شریعت مطہرہ نے یہ حکم بیان کیا ہے کہ کوئی مسافر آخری رکعت میں وہاں کے امام کے پیچھے شامل ہو، 4 رکعت والی نماز میں آخری رکعت میں شامل ہو، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی 3 رکعت اور ادا کرے گا۔ آخری رکعت کی اگر کوئی قاعدہ اخیرہ میں شامل ہو جائے تب بھی شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی پوری 4 رکعت ادا کرے گا۔ تو لہذا 2 رکعت تنہا نماز اس وقت ادا کی جائے گی جب وہ تنہا نماز ادا کر رہا ہو، لیکن اگر وہیں کے امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے تو مکمل 4 رکعت نماز وہ ادا کرے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ ٹھیک۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں یا تیسری رکعت میں غلطی سے بیٹھ جائے تو اپنی نماز کیسے پوری کرے، یا نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ غلطی ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا
4 رکعت والی نماز ہے، تو پہلی رکعت میں ہم غلطی سے اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے، اور تیسری میں اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ چوتھی رکعت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ غلطی عام ہے، اور یہ غلطی سب سے ہوتی ہے۔ آدمی کبھی کبھی سوچ میں مبتلا رہتا ہے، سوچ میں پڑا رہتا ہے، تو وہ بجائے 2 رکعت میں بیٹھنے کے وہ پہلی میں بیٹھ جاتا ہے، اور کبھی 4 میں بیٹھنے کے وہ تیسری پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب یہ غلطی ہو تو کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں، نماز میں اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں بیٹھ جائے یا تیسری میں غلطی سے بیٹھ جائے تو دیکھا یہ جائے گا وہ کتنی دیر بیٹھا ہے۔ اگر اتنی دیر بیٹھا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جا سکتا ہے، کیا؟ سبحان اللہ پڑھا جا سکتا ہے، تو اتنی دیر بیٹھنے کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اور بغیر سجدہ سہو کے اگر یہ نماز ادا کرے گا تو نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوگی۔ لیکن اگر وہ بیٹھا اور فوراً یاد آ گیا یہ تو پہلی رکعت ہے یا یہ تو تیسری رکعت ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر اتنی دیر نہیں بیٹھا جتنی دیر میں 3 مرتبہ، آواز سے بولے نا، سبحان اللہ پڑھا جا سکتا ہے، اگر اتنی دیر نہیں بیٹھا بلکہ اس سے کم بیٹھا اور فوراً کھڑا ہو گیا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو اس پر واجب نہیں ہوگا۔ وہ جس طرح نماز پڑھتا ہے اپنی نماز اس طرح ادا کرے اور اپنی نماز کو پوری کرے۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کا جاننا آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ آج کل یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں تو وہ آپ نے اپنے ایک دانت کو توڑ دیا کہ پتہ نہیں یہ ہوا ہوگا تو آپ نے اس کو توڑ دیا۔ اس طرح جو ہے آپ نے اپنے پورے دانتوں کو توڑ دیا، پھر آپ پر کیلا نازل ہوا۔ یہ ایک جو ہے ہمارے مقررین عشق رسول بیان کرتے ہیں کہ حضرت ویسے کرنے کا عشق رسول کتنا اعلیٰ تھا کہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ جنگ احد میں سرکار کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو ایک ایک کر کے آپ نے اپنے دانتوں کو جو ہے آپ نے توڑ دیا، شہید کر دیا۔ تو اس کی کیا اصل ہے، یہ سوال ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ آپ یاد رکھیں کہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب یہ جو واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے اپنے دندان مبارک کو شہید کر دیا، یہ جھوٹی روایت ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ خود علامہ شارح بخاری علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی شارح بخاری کے اندر بھی اس مسئلے کو ذکر کیا کہ یہ جھوٹی روایت ہے، اس طرح کی کوئی روایت کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور خود فتاوی بریلی کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ یہ اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ آپ پر کیلا نازل ہوا، تو دیکھیں امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب میں اس مسئلے کو ذکر کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ ہندوستان میں تشریف لائے، کیونکہ جب آپ جنت سے اترے نا تو آپ ہندوستان میں اترے ہیں۔ کہاں اترے ہیں؟ میں نے مستدرک للحاکم کی ایک روایت پڑھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان اترے ہیں تو ہندوستان کی ہوا نے وہ جنت کی ہوا ان سے لے لی ہے۔ یہ مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یہاں کی فضا نے، یہاں کی ہوا نے وہ جنت کی ہوا ان سے لی ہے۔ اور جب آپ ہندوستان میں نازل ہوئے تو آپ کے ساتھ کھجور، لیمبو اور کیلا، یہ تینوں چیزیں ساتھ میں اتری ہیں۔ تو کہاں اس دور میں کیلا
نازل ہو گیا تھا، اور لوگ جو ہے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے دندار مبارک کو شہید کیا محبت رسول عشق رسول میں، تو آپ نے جو ہے آپ پر کیلا نازل ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں بے اصل اور بالکل بے اصل ہے، شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ پورا جسم ایسا زخم سے بھر گیا تھا کہ جسم کے اندر بھی کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ کیڑے جب زمین پر گرتے تو آپ اٹھاتے کہ تیری جگہ یہاں پر نہیں ہے، تیری جگہ یہاں پر ہے۔ تو یہ بھی لوگ بہت زور و شور میں بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے انبیاء کے بارے میں۔ آپ بہار شریعت باب العقائد اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ انبیاء کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہی نہیں ہے جس سے امت گھن کرے، امت بھاگے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ آدمی قریب آنے سے گھن کرتا ہے کہ نہیں اس سے قریب کیا جائے، عجیب بیماری اس کو ہے۔ اور انبیاء کی ذات ایسی بیماریوں سے پاک ہے، انبیاء کی ذات ایسی بیماریوں سے پاک ہے۔ نبیوں کو ایسی کوئی بیماری ہوتی ہی نہیں ہے جس کے ذریعے امت ان سے گھن کرے اور دور بھاگے۔ انبیاء کی ذات ایسی بیماریوں سے پاک ہے۔ تو یہ جو روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ کیڑے پڑ گئے، وہ اگر نیچے گر جاتے ہیں آپ اٹھاتے واپس رکھتے ہیں، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ اصل میں اسرائیلی روایات ہماری کتابوں میں ڈال دیے گئے ہیں، وہ روایات جو موضوع اور من گھڑت ہے اور مسلسل وہی بیان کیے جا رہے ہیں۔ جیسے حضرت بلال کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آپ نے اذان نہیں دی تو صبح نہ ہوئی۔ حضور کے دربار میں جب لوگ آئے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کروٹیں بدل بدل کے ہم تھک گئے، سرکار یہ صبح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو لوگوں نے صحابہ نے کہا کہ حضور وہ اذان صحیح دے نہیں پاتے، تو لہذا وہ اذان نہ دے، کوئی اور اذان دے۔ اب صبح نہیں ہو رہی ہے تو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ جب تک بلال اذان نہ دیں گے تو صبح نہ ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں کہاں ہیں، کس کتاب کے اندر ہے؟ بس سبحان اللہ کہلانے کے لیے ہمارے جو پیشہ ور مقررین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اذان بلالی آپ نے اذان نہ دی تو صبح نہ ہوئی، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو کچھ ایسی باتیں جو عوام میں ڈال دی گئی ہے اور اسے لوگ بیان کرتے ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ عوام کے درمیان بس بیان کر دیا جاتا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں اس سے آپ اس کو کچھ بھی نہ سمجھیں، یہ کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، نہ حضرت ایوب علیہ السلام والی اور نہ حضرت بلال والی اور نہ یہ حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بتائیں کہ امام ابن ابی دنیا نے یہ ذکر کیا، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ جب ہندوستان حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کھجور، لیمبو اور کیلا بھی نازل ہوا، اور لوگ جو ہے کس زمانے کی بات اور کہاں پر لے کر آ جائے، کہاں جناب آدم علیہ السلام کا دور ہزاروں سال پہلے کا ہے، اور حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک تابعی ہے نا۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں جس کو آپ کو ہم نے سامنے بیان کیا۔ اور کوئی بات؟ یہ اصل میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب یہ منسوب کرتے ہیں کہ آپ کی شادی حضرت سکینہ سے لگی ہوئی تھی، تو وہ قاسم کی مہندی مشہور ہے تو وہ مہندی کا پورا رسم وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں رشتہ لگا تھا، یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ کا رشتہ امام قاسم کا حضرت سکینہ سے لگا تھا، لیکن کچھ باتیں اہل سنت و جماعت میں وہ ہیں جو وہاں سے لے لی گئی ہیں۔ کہاں سے؟ شیعوں کی جانب سے۔ آپ کو بتاؤں میں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک مقام پر یہ ذکر کیا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ یہ شیعوں نے فضائل اہل بیت بیان کرنے کے لیے 3 لاکھ حدیثیں گھڑی ہیں، خود سے بنائی ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 3 لاکھ حدیثیں۔ اور وہ علماء جو رافضیت کی جانب مائل ہیں وہ وہی چیزیں بیان کرتے ہیں، وہی چیزیں۔ عجیب سا معاملہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان
اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، خود قرآن پاک نے بیان فرمایا، اور تم جھوٹی حدیثیں اور جھوٹی باتیں لے کر تم اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہو۔ اور پھر ایسی شان آج بیان کی جا رہی ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں صحابہ کرام کی محبت تو کم کیا جا رہا ہے۔ اب کچھ ظالم تو ایسے ہیں، اللہ ان کا انجام دنیا کے اندر بھی انہیں ملے گا اور آخرت کے اندر بھی انہیں وہ دکھائی دے گا کہ جو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں کچھ صحابہ کے لیے دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ ایسے مقررین سے اور ایسے علماء سے ہمیں بچائے جو ایک کی محبت پیدا کرنے کے لیے دوسرے صحابہ کی نفرت پیدا کریں۔ ایسے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم سنی ہیں اور مسلک امام کے ماننے والے ہیں، اور مسلک امام یہ ہے ایک کی محبت تمہیں جنت میں لے کر جا ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر ایک بندہ صرف اہل بیت سے محبت کرے، صحابہ سے محبت نہ کرے تو وہ رافضی بنے گا، اور ایک بندہ اگر صحابہ سے محبت کرے اور اہل بیت سے محبت نہ کرے وہ خارجی بنے گا۔ لیکن ایک بندہ جو اہل بیت سے بھی محبت کرے اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرے وہ سنی بنے گا۔ اور الحمدللہ ایک ہاتھ میں اگر ہمارے پاس اہل بیت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے۔ یہ دونوں وہ ہے کہ ان دونوں کی محبت میں اللہ ہماری دنیا بھی سنوارے گا اور ہماری آخرت بھی سنوارے گا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمجھا نہیں، ہاں، ہمارے اصغر بھائی کی اہلیہ کیا سمجھا نہیں، جو ان کی بھی اہلیہ سخت علیل ہیں، تنظیم کے بڑے ہی ذمہ دار ممبر ہیں۔ ان کی اہلیہ جو ہے کڈنی کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اور محمد اسحاق انہوں نے اپنی روزی کے لیے دعا کی گزارش کی ہے، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے صدقے طفیل ان کے روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں اور غیب سے ان کی مدد فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔